ہم تو بڑی خبریں پڑھ رہے ہیں اخبارات میں، ٹی وی چینلز پہ کہ مہنگائی کے اعداد و شمار جناب اتنے نیچے آ گئے سنگل ڈیجٹ میں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو خبر ہے اس کی صداقت کیا ہے؟ شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ حقیقت تو وہی بتا سکتا ہے نا کہ جس کو 32,000 روپے تنخواہ ہو اور 38,000 روپے کا بجلی کا بل آتا ہو، جس کو ان چند مہینوں میں کوئی روزگار نیا نہ ملا ہو. بات یہ ہے جی کہ ہماری جو انڈسٹری تھی، جو ایکسپورٹیبلز تھے، اس میں شاید بہتری آ گئی ہو چیزوں کی. ایگریکلچر میں بہتری خود بخود ہی آ گئی تھی، بارشیں ہوئی ہیں چیزیں، مگر کسان کا آپ نے اناج ہی نہیں خریدا. ابھی آپ دیکھ لیجئے، کل کی خبر ہے کہ آپ کی کاٹن کی جو ہے پیداوار نیچے گری ہے. تو اعداد و شمار بات یہ ہے کہ کچھ جس کو کہتے ہیں کہ ہوپ گورنمنٹ اس قسم کی باتیں کر کے، یہ ممکن نہیں ہے کہ 19-20% انٹرسٹ ریٹ ہو اور انفلیشن جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہو. چھابڑی والا بھی پھل جو ہے وہ 200 روپے پہ. یہ ٹھیک ہو سکتا ہے کہ سبزیاں تھوڑی سی سستی ہو گئی ہوں گی، بٹ 2,000 روپے سے زیادہ پہ گوشت ملتا ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اب مڈل کلاس کا کوئی شخص. صاحب، آپ اپنی خریداری خود ہی کرتے ہیں؟ جی میں خود ہی کرتا ہوں. تو آپ کو یہ محسوس نہیں ہو رہا جو دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ بالکل محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پہلے تو جو میری اچھی بھلی عام آدمی سے زیادہ انکم ہے مہینے کی، اس کا 1/3 تو بجلی کے بل میں چلا جاتا ہے. 1/3؟ پیٹرول جو ہے وہ کچھ یہ سستا کیا گیا ہے، مگر ابھی بھی 260 کا ہے شاید. اور تو میرا کہیں 40-50 ہزار روپے مہینہ جو ہے وہ صرف پیٹرول پہ جاتا ہے. نیچرلی اچھی غذا دیتا ہوں بچوں کو. میں فیسوں ویسوں کی بات نہیں کرتا کیونکہ میرے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں بہت فیسیں ہیں، تو اس کی کمپلین میں نہیں کر رہا. بٹ واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ اب یہ پہلے یہ ہوتا تھا 1-2 سال پہلے کہ ہر 15 دن میں کہیں باہر جا کے کھانا کھا لیتے تھے. اب میرا خیال ہے کہ کچھ مہینے ہو گئے ہم نے باہر جا کے کھانا نہیں کھایا. پہلے یہ فریکوینٹلی ہوتا تھا، فریکوینٹ ہمارا وہ تھا. بٹ دا پوائنٹ آئی ایم میکنگ از کہ جو آپ یہ جس کو ہم آٹا چاول دالیں کہتے ہیں، اگر کھلی لے لیں تو اس میں ٹیکس نہیں لگتا، مگر اگر آپ کسی دکان میں جہاں پیکٹ لیں تو 18% سیلز ٹیکس ہے. تو مجھے کون کہہ سکتا ہے کہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آئی ہے جب سیلز ٹیکس ہی صرف 18% پہ ہے. ہو سکتا ہے، میں بالکل اس بات پہ اگری کرنے کو تیار ہوں کہ کچھ چیزیں سستی ہوئی ہوں گی، مگر یہ ایک جس کو کہتے ہیں ویو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ جو اکنامک سروے سے پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی 22% یا 23% پہ مہنگائی آ گئی، مگر جو اکنامک سروے آیا ہے اس نے کہا ایوریج پچھلے سال 26-26.5% تھی. تو مہنگائی اگر کم ہوتی ہے تو اس کے پھر انڈیکیٹرز کیا ہیں؟ یعنی کس طرح سے ہمارے سامنے انڈیکیٹر وہی ہیں کہ جو لوگ مڈل کلاس ہے، اربن مڈل کلاس. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ 3,000 پروڈکٹس اربن مڈل کلاس کے لیے جاتے ہیں اور مختلف شہروں میں یا گاؤں میں پتہ کر لیا جاتا ہے کہ ان کی قوت خرید. تو جو لوگ امپلائڈ ہیں، جو لوگ ان کی قوت خرید اور اس میں فرق آیا ہوگا. مگر کہیں 94 ملین لوگ ہماری جو پاورٹی لائن ہے اس کے نیچے ہیں، ان سے کوئی نہیں پوچھ رہا
کہ آپ کو مہنگائی وہ لنگر خانوں سے کھاتے ہیں. ہماری جو ان امپلائمنٹ ہے وہ 8% پہ چلی گئی ہے. 6% پرمیسیبل ہوتی ہے, اجازت ہے کہ اتنی ہونی چاہیے, 2% اس سے زیادہ ہے. ہماری انڈسٹری میں پچھلے 5-6 سالوں میں یا 4 سالوں میں چھوٹی جو انڈسٹری ہے وہ لوگ بیچ کے ڈالرز خرید کے ملک سے باہر لے گئے ہوئے ہیں. تو وہ جو ایک لنک تھا ایگریکلچر اور انڈسٹری کا, اسپیشلی ٹیکسٹائل کا, وہ ٹوٹا ہوا ہے. ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا, ایک پولیٹیکل حکومت اسی لیے بہتر ہوتی ہے کہ وہاں ووٹ لینے کے لیے یا 4 سال بعد پھر ووٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک خاص سیکشن کے لیے کیا جاتا ہے, جو یہ گورنمنٹ بھی کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اس حکومت کے آپ کو عزائم اچھے لگ رہے ہیں؟ جی, میں ڈیموکریسی میں ہر حکومت کا عزائم اچھے دیکھتا ہوں. اور ان کی ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے ان کی معیشت کو لے کے؟ ٹھیک نہیں, ڈائریکشن جہاں تک ہے کہ ان کی ہے ہی نہیں ڈائریکشن. ابھی تک کوئی پالیسی ہم نے نہیں دیکھی, بلکہ وہ ایک منسٹری ہے پلاننگ کی. جی, انہوں نے کرٹیسزم ایچ ای سی پہ تو کیا ہے, مگر باقی معیشت پہ کوئی پالیسی ہمیں نظر نہیں آئی. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی جلد 5 سالہ منصوبہ وہ دے دیں گے, مگر ابھی تک تو جب منصوبے ہی نہیں آئے, ڈائریکشن ہی نہیں آئی, تو ہم کیسے بتا دیں کہ کیا. ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے یا 2 چیزیں. ایک یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے پیسہ آنا ہے. اس دفعہ آئی ایم ایف نے اپنی جو میٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہمارا نام ہی نہیں رکھا. میرا یہ خیال ہے کہ آئی ایم ایف نے جو شرطیں لگائی ہوئی ہیں, پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہم نے پوری کی ہیں, مجھے نہیں نظر آیا. ان کی شرط تھی کہ پاورٹی آپ دور کریں گے. ہم نے کوئی پاورٹی کے اوپر پلان نہیں بنایا. ان کی شرط تھی کہ ٹرانسپیرنسی دکھائیں گے. ہم نے کوئی ٹرانسپیرنسی ابھی تک نہیں دکھائی. ان کی شرط تھی کہ آپ یہ ڈاؤن سائز کریں گے. آپ نے کرنی شروع کی ہے ڈاؤن سائزنگ. ان کی شرط تھی کہ بیچیں گے آپ وہ سارے جو حکومت کے پاس ہمارا پی اے یہ بیچنے کی کوشش ہو رہی ہے, وہ ابھی تک بکا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ ہم نے کوئی بیچنے کی کوشش نہیں کی. ان کا یہ تھا کہ جو پروونشل گورنمنٹ کے کام ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ ختم کرتے. ابھی تک ہم نے کوئی ایسی پلان, اس میں اور بہت سارے ہیں جو میں نے تو نہیں دیکھے کہ کیے, جس کی وجہ سے انہوں نے شاید یہ آگے. ان کی ایک شرط یہ تھی کہ آپ کے دوست ملک آپ کو کچھ 24 بلین ڈالر جو ہے وہ پرومس کر دیں گے. وہ 13 بلین تک تو پرومس ہوا ہے, اس سے آگے 6-7 بلین اور ہے جو پرومس نہیں ہو سکا. ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے آپ کا. بات یہ ہے کہ صرف قرضے لے کے, اور اباؤٹ 75% جو قرضہ ہے وہ آپ نے اندرونی دینا ہے بینکوں کا بھی, اور آئی پی پی پہ جو آپ کر رہے ہیں ریفارمز آپ نے کیے نہیں ہیں, وعدے آپ کر رہے ہیں, قوم کو بتا رہے ہیں. فوری طور پہ کرنے کے کام کیا ہے؟ دیکھیں, میرا یہ خیال ہے مختلف لوگوں کے مگر کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ آئی پی پی جو بند پڑے ہیں اور آپ ان کو پیسے دے رہے ہیں ان کو خرید لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو نیشنلائز کر لیں. میں بالکل خرید کے بند کر دیں. آپ وہ جتنا پیسہ آپ ان کو دے رہے ہیں اسی پہ آپ خرید لیں. وہ کیپیسٹی چارجز جو آپ دے رہے ہیں, اور دوسروں کے ساتھ تو نیگوسیٹ کرنا ہے. حالانکہ وہاں بھی میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل وہ ہیں آربیٹرز, ان پہ آپ جائیں کہ جی ہمیں اجازت دے دیں کہ ان کے سے پھر سے آپ اسٹیٹ ہیں اینڈ سچ فورتھ کیا جا سکتا ہے. جو اصل ایشو ہے وہ کہیں اور ہے. وہ آپ کے ملک کے بچے جو 60% پاپولیشن کا حصہ, ان کی تعلیم اور ہنر ہے.